بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں عمر کے اس حصے میں تھی کہ میرا سب سے بڑا خواب یہی تھا کہ میں اپنے بچوں کی شادیاں اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ سکوں، کیونکہ میں تو اپنی عمر گزار چکی تھی اور اب میرے بچوں کی باری تھی کہ وہ اپنے حصے کی نئی زندگی کی شروعات کر سکیں۔ میرے 2 ہی بچے تھے، ایک بڑی بیٹی جس کی عمر تقریباً 23 سال تھی اور ایک چھوٹا بیٹا جو 20 سال کا تھا۔ میری کل کائنات یہی بچے تھے اور ہم سب ایک اچھے خاندان کی طرح مل جل کر زندگی گزار رہے تھے۔ میرے شوہر اور میری شادی کو تقریباً 25 سال ہو چکے تھے۔ ہم نے اپنی شادی کی سالگرہ کی تو بے شمار مہمانوں کو بلوایا اور انہی میں سے ایک نے ہماری بیٹی کا ہاتھ مانگ لیا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ وہ لوگ کون ہیں، کیونکہ ان کو میرے شوہر نے بلوایا تھا، اور جب اس سلسلے میں نے اپنے شوہر سے بات کی تو اس نے یہی کہا کہ اچھے لوگ ہیں، میں انہیں کئی سالوں سے جانتا ہوں، ہماری بیٹی شادی کے بعد وہاں بہت خوش رہے گی۔ اگرچہ میں اتنی جلدی اپنی بیٹی کی شادی کے حق میں نہیں تھی، لیکن اب اتنا اچھا رشتہ دیکھ کر میں انکار نہ کر سکی، کیونکہ لڑکے کا اپنا کاروبار تھا اور وہ کھاتے پیتے لوگ تھے، اسی لیے میں نے ان لوگوں کو اپنے گھر رشتے کے لیے بلوا لیا تھا۔ حیرت انگیز بات یہ ہوئی کہ میں نے اپنے شوہر کو کہا تھا کہ وہ یاد سے دفتر سے گھر واپس آ جائیں، مگر اتنے اہم موقع پر وہ نہیں آئے تھے۔ مجھے حیرانگی سے زیادہ پریشانی ہو رہی تھی، کیونکہ آج سے پہلے انہوں نے کبھی بھی ایسا نہیں کیا تھا۔ بہرحال مجھے رشتہ پسند آ گیا تھا، لیکن میں نے پھر بھی لڑکے والوں کو یہی کہا کہ میں اپنے شوہر سے پوچھ کر ہی جواب دوں گی، اور پھر جب میں نے اپنے شوہر سے پوچھا تو مجھے حیرت کا جھٹکا لگا جب انہوں نے بے فکری سے کہا، تمہاری مرضی ہے، کرو یا نہ کرو۔ اپنے شوہر کا ایسا رویہ دیکھ کر تو مجھے سمجھ ہی نہیں آئی کہ میں کیا کہوں۔ پہلے تو انہوں نے ہی اس رشتے کے لیے مجھے قائل کیا تھا، اور اب وہ ایسے بے نیاز بن رہے تھے کہ جیسے انہیں اس معاملے سے کوئی سروکار ہی نہیں ہے۔ میں نے یہ بھی محسوس کیا کہ وہ کچھ الجھے سے لگ رہے ہیں۔ میں نے پوچھا کہ کیا بات ہے، آپ کچھ پریشان لگ رہے ہیں، آپ مجھے اپنی پریشانی بتا سکتے ہیں۔ تو میرے شوہر نے مجھے ٹال دیا، لیکن میں واضح طور پر محسوس کر سکتی تھی کہ آج ان کا رویہ کچھ الگ سا تھا۔ ان کو کوئی پرواہ نہیں تھی کہ بیٹی کو دیکھنے کے لیے لوگ گھر پر آئے ہیں اور ان کی موجودگی کس قدر ضروری تھی، لیکن چونکہ ایسا پہلی بار ہوا تھا، اس لیے میں نے یہی سوچا کہ شاید دفتر کی کوئی پریشانی ہوگی جس کو انہوں نے سر پر سوار کر لیا ہے، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن میں کیا جانتی تھی کہ میں اس بات کو نظر انداز کر کے کتنی بڑی غلطی کر رہی ہوں۔ کچھ دنوں کے بعد میرا بیٹا جھجکتے ہوئے میرے پاس آیا اور کہنے لگا، میں نے آپ کو کچھ بتانا ہے۔ میں نے حیرانی سے پوچھا کہ کیا بتانا ہے، تو جو بات اس نے بتائی اسے جان کر تو میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ کہنے لگا کہ مجھے آج کل بابا کی حرکتیں کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی۔ مجھے خود بھی ان پر کئی دنوں سے شک ہو رہا تھا کہ وہ پہلے جیسے نہیں رہے، لیکن میں سمجھ نہیں پا رہی تھی اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے، اور جب بیٹے نے بھی یہی بات کہہ دی تو میرا پریشان ہونا لازم تھا۔ میں نے جب اس سے پوچھا کہ تمہیں ایسا کیوں لگا ہے، تو کہنے لگا کہ جس دن آپ ہی کو دیکھنے رشتے والے آئے تھے، آپ کو معلوم تو ہے کہ بابا اس دن گھر پہ نہیں تھے۔ میں نے اس دن ان کو باہر ریسٹورنٹ میں ایک عورت کے ساتھ لنچ کرتے دیکھا تھا، اور اس دن کے بعد سے بھی میں نے کئی بار دیکھا ہے کہ بابا دفتر جانے کے بجائے اس عورت کے ساتھ کبھی شاپنگ پر جا رہے تھے تو کبھی لنچ اور ڈنر کے لیے۔ یہ سب جاننا میرے لیے انتہائی تکلیف دہ تھا، اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ایسی کون سی عورت ہے جو میرے شوہر کو اس عمر میں اپنے جال میں پھنسانے کی کوشش کر رہی ہے۔ پھر ایک دم سے میں چونک گئی کہ کہیں وہ واپس تو نہیں آ گئی، وہی میری شوہر کی پہلی محبت۔ سالوں سے کبھی ہماری اس بارے میں آپس میں بات نہیں ہوئی تھی، اور اب مجھے لگ رہا تھا کہ اگر میرے شوہر کا رویہ بدل رہا ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ واپس ہی آ گئی ہو۔ میں نے اپنے بیٹے کو کہا کہ اپنے بابا کا پیچھا کرنا اور ان کے ساتھ جو بھی عورت تمہیں نظر آئے اس کی تصویر کھینچ کر مجھے لازمی دکھانا۔ اب میرے شوہر کا رویہ بدل رہا تھا اور وہ گھر بھی دیر سے آنے لگے تھے۔ ان حالات میں مجھے اپنی بیٹی کی شادی کی فکر بھی کرنی پڑی، کیونکہ وہ لوگ شادی کے لیے تاریخ مانگ رہے تھے۔ جب شوہر سے پوچھا تو کہنے لگا، بیٹی کا نکاح تو کرنا ہی ہے، تو جب وہ کہیں رخصت کر دو۔ اب آج کل ان کا موڈ بہت اچھا رہنے لگا تھا، وہ خوش نظر آنے لگے تھے
اور اچھے سے تیار ہو کر دفتر جاتے تھے، اور یہ سب کچھ میرے شک کو مزید تقویت دے رہا تھا۔ 2 دن کے بعد میرے بیٹے نے مجھے تصویر بھیجی اور یہ دیکھ کر میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں کہ میرا اندازہ بالکل درست نکلا تھا۔ تصویر میں میرے شوہر کے ساتھ جو عورت تھی وہ وہی تھی جو 25 سال پہلے میرے شوہر کی زندگی سے جا چکی تھی۔ تو اب وہ کیا لینے واپس آئی ہے؟ مجھے اس سوال کا جواب بے چین کر رہا تھا۔ میں نے اپنے بیٹے کو کہا کہ جو بھی ہو اور جیسے بھی ہو، اس عورت کے بارے میں مجھے مکمل معلومات کروا کر دو کہ یہ کون ہے اور کس مقصد کے تحت تمہارے بابا کے پاس آئی ہے۔ ایک دن میری بیٹی مجھے کہنے لگی کہ آپ کو تو پتہ ہے کہ میری شادی کی تاریخ طے ہو گئی ہے، اور آپ نے تو لگتا ہے میری شادی کی شاپنگ کرنی ہی نہیں۔ آپ ہر وقت سوچوں میں گم رہتی ہیں، تو مجھے ہی بتا دیں، میں خود شاپنگ کر لیتی ہوں۔ میں نے چونک کر اسے دیکھا کہ اسے اتنا شوق کب سے پیدا ہو گیا۔ پہلے تو جب بھی میں اس کے سامنے شادی کا ذکر کرتی تھی اور خاندان سے رشتہ پیش کرتی تو ناک منہ چڑھا لیتی تھی اور واضح طور پر منع کر دیتی تھی، اور اس بار بھی مجھے یہی امید تھی کہ جب میں یہ رشتہ اپنی بیٹی کے سامنے رکھوں گی تو وہ پھر سے انکار کر دے گی۔ لیکن اس بار تو معجزہ ہی ہو گیا کہ میری بیٹی نے ہاں بھی کر دی، اور اب وہ اپنی شادی کی تیاریوں کے لیے بہت پرجوش نظر آ رہی تھی۔ مجھے اپنے شوہر کی پریشانی نہ ہوتی تو میں لازمی طور پر حیران ہوتی اور اپنی بیٹی کی اس تبدیلی کی وجہ جاننے کی کوشش کرتی، مگر فی الحال تو میں نے اسے پیسے دیے اور کہا کہ جا کر اپنی کسی دوست کے ساتھ خود ہی شاپنگ کی تیاری کر لو۔ میری بیٹی کی شادی جس سے ہونے جا رہی تھی وہ لڑکا مجھے بھی پسند تھا، اور اب یہی چاہتی تھی کہ میری بیٹی جلد از جلد رخصت ہو کر اپنے گھر چلی جائے، تاکہ اسے اپنے باپ کے سلسلے میں کوئی بات نہ پتہ چلے اور نہ ہی کسی قسم کی کوئی پریشانی اٹھانی پڑے۔ میں اس کی شادی خراب نہیں کرنا چاہتی تھی۔ شام کو میرا بیٹا گھر واپس آیا تو بہت غصے میں لگ رہا تھا۔ مجھے کہنے لگا کہ امی ہمارے گھر میں کیا ہو رہا ہے؟ ایک طرف بابا اور دوسری طرف آپی، مجھے ان دونوں کی حرکتیں ہی مشکوک لگ رہی ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ یہ دونوں ہی ہم سے کچھ چھپا رہے ہیں۔ تو میں نے اس کو تسلی دیتے ہوئے کہا کہ تمہیں اپنی بہن کے بارے میں فکر مند ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے، بس اپنے باپ پر دھیان دو، اور جو کام میں نے تمہیں کہا تھا کیا وہ تم نے کیا؟ تم نے اس عورت کی معلومات کروائیں؟ کہنے لگا میں آپ کو یہی بتانے آیا ہوں، میں نے اس عورت کے بارے میں معلوم کروایا ہے تو پتہ یہ چلا کہ وہ پہلے کسی دوسرے شہر میں رہتی تھی اور اب 3 ماہ پہلے ہی اس شہر میں آئی ہے۔ وہ چونکہ اس محلے میں نہیں تھی تو کسی کو بھی اس کے بارے میں زیادہ پتہ نہیں تھا، مگر محلے والے یہی بتاتے ہیں کہ وہ ایک بیوہ عورت ہے جو اپنے 3 بچوں کے ساتھ رہتی ہے۔ کچھ سوچتے ہوئے پوچھنے لگا امی کیا آپ اسے جانتی ہیں؟ تو مجھے ماضی یاد آ گیا۔ اس کا نام حسینہ تھا اور وہ اپنے نام کی طرح ہی حسین و جمیل تھی۔ میرے دور کی پھوپھی ذات لگتی تھی، اس لیے ہمارا آنا جانا بہت کم تھا، اکثر شادی بیاہ کی تقریبات پر ہی ملاقات ہوتی تھی۔ ایسی ہی شادی کی ایک تقریب پر ہم آپس میں ملے تو میرا شوہر جو پہلے صرف میرا کزن تھا حسینہ کی خوبصورتی کے آگے بے بس ہو گیا اور مجھے کہنے لگا کہ مجھے اس سے محبت ہو گئی ہے، تم کیسے بھی کر کے ہماری شادی کرواؤ۔ میں خود اسے پسند کرتی تھی اور اس کے منہ سے یہ سب سننا مجھے بہت برا لگا، لیکن میں نے ان دونوں کا رابطہ کروا دیا اور وہ دونوں آپس میں بات چیت کرنے لگے اور ملاقاتیں بھی ہونے لگیں۔ میں چپ چاپ پیچھے ہٹ گئی، لیکن جب ان دونوں کی شادی بھی طے ہو گئی تو مجھ سے برداشت نہیں ہوا کہ کوئی مجھ سے میری محبت چھین لے، اس لیے میں نے اس کے کردار پر الزام لگا کر ان کا رشتہ توڑوا دیا۔ پھر وہی ہوا جو میں نے سوچا تھا، اس لڑکی کی شادی کہیں اور ہو گئی اور میری شادی میرے کزن سے ہو گئی۔ ان 25 سالوں میں نے آج تک اس کے منہ سے کبھی بھی حسینہ کا نام نہیں سنا تھا، اس لیے مجھے لگتا تھا کہ وہ اسے بھول چکا ہے۔ میری محبت اسے بھلا دینے کے لیے کافی ہے، اور جب ہمارے بچے جوان ہیں تو وہ کیا ہی اس کے بارے میں سوچتا ہوگا۔ مگر اب میری ساری غلط فہمیاں دور ہو گئی تھیں اور یہ لگ رہا تھا کہ وہ تو اسے کبھی بلا ہی نہیں پایا، وہ اب تک اس کے دل میں زندہ تھی، تبھی تو وہ آج کل اس کے ساتھ یوں گھوم پھر رہا تھا اور اس نے مجھے بتانا بھی گوارا نہیں کیا تھا۔ مجھے ڈر لگنے لگا کہ وہ کہیں دوبارہ اپنی محبت کو پانے کے لیے بے چین نہ ہو جائے، کیونکہ اب تو وہ بیوہ تھی اور اس کا شوہر مر چکا تھا، تو ان دونوں کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں تھی۔ رہی صحیح کسر میرے بیٹے نے مجھے یہ بتا کر پوری کر دی کہ اماں مجھے لگتا ہے کہ بابا نے اس عورت سے شادی کر لی ہوگی، کیونکہ میں نے کئی بار بابا کو اس عورت کے گھر میں جاتے دیکھا ہے اور محلے والے بھی کچھ اسی قسم کے شک کا اظہار کر رہے تھے۔ میرے لیے بہت ضروری ہو چکا تھا کہ میں اس معاملے کی تہ تک پہنچوں،
اس لیے میں نے اگلے دن اپنے شوہر کے والیٹ سے اس کا شناختی کارڈ نکال کر اپنے پاس رکھ لیا۔ میں ثبوت ڈھونڈنا چاہتی تھی اور پھر اس سے 2 ٹوک بات کرنا چاہتی تھی، اس لیے فی الحال تو میں نے اسے کچھ نہیں پوچھا، اور اس کے گھر سے نکلنے کے بعد میں نے سوچا کہ اپنے شوہر کا شناختی کارڈ نمبر نادرا والوں کو بھیج کر معلومات کرواتی ہوں کہ کیا اس نے دوسری شادی تو نہیں کروا لی۔ اسی وقت میری بیٹی بھی چلی آئی تو وہ شاپنگ کر کے آئی تھی۔ اپنا بیگ میرے پاس پھینک کر کہنے لگی، امی اس میں سے اپنا کریڈٹ کارڈ نکال لیجیے گا، خالی ہو چکا ہے۔ میں اس وقت غائب دماغی کی حالت میں تھی، اس لیے بغیر دیکھے اس کے بیگ سے ساری چیزیں نکال کر کریڈٹ کارڈ ڈھونڈنے لگی۔ کریڈٹ کارڈ ملا تو میں نے سوچا کہ اب اپنا کام کرتی ہوں۔ میں نے پہلے ہی نادرا میں کام کرنے والی ایک دوست کو کافی سارے پیسے دے دیے تھے کہ وہ میرا کام کر دے۔ میں نے جلدی سے شناختی کارڈ نمبر لکھ کر اس کو بھیجا۔ 10 منٹ بعد اس نے جو ڈیٹا بھیجا اس سے پہلی نظر میں دیکھتے ہی میں چونک گئی کہ یہ کیا؟ میں نے تو اپنے شوہر کا ڈیٹا نکلوانا چاہا تھا، تو یہ تو میری بیٹی کا شو ہو رہا ہے۔ پھر میں نے دھیان سے دیکھا تو میرے ہاتھ میں میری بیٹی کا شناختی کارڈ ہی تھا۔ میں نے غائب دماغی کی اور غلطی سے اپنے شوہر کی جگہ اپنی بیٹی کا شناختی کارڈ نمبر بھیج دیا تھا۔ میں اٹھنے ہی لگی کہ اپنے شوہر کا شناختی کارڈ نمبر اب دوبارہ دھیان سے لکھ کر بھیجتی ہوں کہ میری نظر موبائل فون پر کھلے اس ڈیٹا پر پڑی جس پر میری بیٹی کی ساری تفصیل لکھی ہوئی تھی، اور میرے چونکنے کی وجہ یہ تھی کہ وہاں پر تو لکھا ہوا تھا کہ میری بیٹی تو شادی شدہ ہے۔ میں نے اسی وقت اس کو فون کیا اور کہا کہ تم نے غلط معلومات بھیجی ہیں، تم دوبارہ چیک کرو۔ میری بیٹی تو شادی شدہ نہیں ہے، اس کی تو شادی جلد ہونے والی ہے، لیکن بار بار چیک کرنے کے باوجود نادرا کے ریکارڈ میں یہی نظر آ رہا تھا کہ میری بیٹی شادی شدہ ہے، اور یہ میرے ہوش اڑا دینے کے لیے کافی تھا۔ اور جب میں نے شوہر کے خانے میں اس کے شوہر کا نام پڑھا تو ایک بار پھر سے میری حالت ایسی ہو گئی کہ یوں لگا کمرے کی چھت میرے سر پر آ گری ہو۔ ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ جو میری آنکھیں دیکھ رہی تھیں، مجھے تو یہ لگ رہا تھا وہ میری نظروں کا دھوکہ ہے۔ جس لڑکے سے اب میری بیٹی کی شادی طے ہوئی تھی اس کا نام احسن علی تھا، اور نادرا کے ریکارڈ میں میری بیٹی کے شوہر کا نام بھی احسن علی ہی درج تھا۔ یہ محض اتفاق تھا یا کچھ اور؟ مجھے تو یہی یقین نہیں آ رہا تھا کہ میری بیٹی مجھے بغیر بتائے اتنا بڑا قدم بھی اٹھا سکتی ہے۔ اگر تو یہ وہی لڑکا تھا جس سے وہ پہلے بھی شادی کر چکی ہے تو اس سے اب دوبارہ شادی کرنے کی کیا ضرورت آن پڑی؟ اور اگر یہ وہ لڑکا نہیں ہے تو وہ نکاح پر نکاح کیسے کر سکتی ہے؟ میں بہت غصے میں تھی اور میں نے سوچ لیا کہ ابھی اسی وقت اسے بلا کر اس کو سختی سے پوچھتی ہوں کہ یہ سب کیا ہے۔ لیکن میری وہ دوست جس نے مجھے یہ سب بھیجا تھا کہنے لگی کہ تم ابھی یہ غلطی نہیں کرو۔ اگر تم نے اپنی بیٹی کے سامنے ظاہر کر دیا کہ تم اس کی اصلیت سے واقف ہو گئی ہو تو جو لحاظ اور ڈر اس میں ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا، اور اگر جس سے اب تم نے اس کی شادی طے کی ہے یہ وہی لڑکا نہیں ہوا، تمہاری بیٹی کی بدنامی بھی ہو سکتی ہے۔ تمہیں اس معاملے کو بہت سوچ سمجھ کر اور ہوش مندی سے سلجھانا ہوگا۔ اس سارے چکر میں میں اپنے شوہر کو تو بھول ہی چکی تھی۔ اب اگر میرے دماغ میں کوئی ٹینشن سوار تھی تو صرف اپنی بیٹی کے حوالے سے تھی۔ میں نے بڑی مشکل سے خود کو قابو میں رکھا ہوا تھا، ورنہ میرا دل تو یہی چاہ رہا تھا کہ ابھی اس کے کمرے میں جا کر اس کو تھپڑ رسید کروں اور پوچھوں کہ اس نے ہمارے اعتبار کا خون کیوں کیا۔ لیکن اگر میں یہ سب بات کرتی تو بات کھل جاتی اور اس کے باپ اور بھائی کو بھی پتہ چل جاتا، جو میں ہرگز نہیں چاہتی تھی۔ میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ مجھے اپنی بیٹی کے ماضی کے اس راز کی تفصیل میں جانا ہی پڑے گا اور مکمل معلومات کرنی ہوں گی کہ اس نے یہ سب کیوں کیا۔ اگلے دن وہ گھر سے پھر شاپنگ کرنے کے لیے نکلی تو میں نے بھی اس کا پیچھا شروع کر دیا، اور یہ دیکھ کر مجھے حیرانی نہیں ہوئی کہ وہ اپنے منگیتر احسن کے ساتھ ایک ریسٹورانٹ میں لنچ کر رہی تھی، جبکہ وہ مجھے گھر سے یہ کہہ کر نکلی تھی کہ اپنی دوست کی برتھ ڈے پارٹی میں جا رہی ہوں۔ لیکن یہاں پر آ کر سب واضح ہو چکا تھا۔ اس کا منگیتر احسن ہی شاید وہ لڑکا تھا جس سے پہلے بھی یہ نکاح کر چکی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے جن لوگوں کو ان کے آس پاس آ کر بیٹھتے دیکھا انہیں دیکھ کر تو میں ساکت ہی رہ گئی۔ وہ میرا شوہر اور حسینہ تھے۔ ان چاروں کی ملاقات کا آخر کیا مقصد تھا؟ کہیں وہ سب مل کر میرے خلاف سازش تو نہیں کر رہے تھے؟ اور کیا میرے شوہر کو یہ معلوم تھا کہ ہماری بیٹی پہلے نکاح کر چکی ہے؟ یہ سب سوال مجھے بری طرح سے پریشان کر رہے تھے، جبکہ دوسری طرف وہ چاروں ہنس ہنس کر ایک دوسرے سے باتیں کر رہے تھے، اور یہ دیکھ کر میرا خون کھول رہا تھا۔ میں تو اپنے شوہر کے بارے میں معلوم نہیں کر پائی تھی کہ ان دونوں نے کہیں شادی تو نہیں کر لی، اور اب ان چاروں کو یوں اکٹھے ہونے کا مقصد مجھے بالکل سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ مجھے کسی بھی طرح سے یہ معلوم کرنا تھا
کہ آخر میری بیٹی نے شادی سے پہلے ہی شادی کیوں کر لی اور ہمیں اس بارے میں کیوں نہیں بتایا۔ میں نے وہاں سے واپس اپنے گھر آ کر اپنی بیٹی کے کمرے کی تلاشی لی تو تھوڑی ہی دیر کی کوشش کے بعد مجھے اس کے کمرے سے نکاح نامہ مل گیا جو 2 ماہ پہلے کا تھا، اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ کیسے ہو گیا، کیونکہ احسن کے گھر والوں سے تو میں خود پہلی بار کچھ مہینے پہلے ملی تھی، تو میری بیٹی اس لڑکے کو پہلے سے کیسے جانتی تھی اور اس سے کیسے شادی کر لی۔ اچانک وہ نکاح نامہ پڑھتے ہوئے میں دہل کر رہ گئی، کیونکہ گواہان کے دستخط میں تو میرے شوہر کے دستخط بھی شامل تھے، یعنی اس سب میں میرے شوہر بھی شامل تھے۔ وہ خوب اچھے سے جانتے تھے، بلکہ انہوں نے اپنی موجودگی میں ہی اپنی رضامندی سے یہ نکاح کروایا، اور اسی لیے شاید بعد میں مجھے احسن کی فیملی سے ملوایا۔ اتنا بڑا دھوکہ وہ باپ بیٹی مل کر مجھے کیسے دے سکتے تھے؟ یعنی میرے شوہر نے اپنی بیٹی کا نکاح مجھ سے پوچھے بغیر، میرے علم میں لائے بغیر کر دیا، اور اس بات کو مجھ سے چھپا بھی لیا، اور اسی بات کو سچ کرنے کی خاطر اب وہ ساری دنیا کے سامنے ان کا نکاح کرنا چاہ رہے تھے تاکہ ان کو کوئی بات نہ کر سکے۔ اور دوسری طرف وہ خود بھی حسینہ کے چکروں میں تھے۔ یہ باپ بیٹی مل کر کیا کرنا چاہ رہے تھے؟ اور اگر باپ نے بیٹی کا ساتھ دیا تھا تو اس کا مطلب تو یہی تھا کہ بیٹی بھی اپنے باپ کا ساتھ دینے کے لیے ہر حد تک جا سکتی تھی، اور کچھ پتہ نہیں اس نے اپنے باپ کی شادی نہ کرواتی ہو۔ سوچ کر میرا دماغ پھٹنے لگا، اور میں نے سوچ لیا کہ میں ان کو اب رنگے ہاتھوں ہی پکڑ کر رہوں گی۔ کچھ دنوں کے بعد جب میری بیٹی کہنے لگی امی میں اپنی دوست کی طرف جا رہی ہوں، تو مجھے پتہ چل گیا کہ وہ اپنے شوہر سے ہی ملنے جا رہی ہوگی، اس لیے میں نے بھی اس کا پیچھا کیا، اور اس بار بھی وہ چاروں اکٹھے ہی تھے۔ اب تو یہ دیکھ کر مجھے صبر نہیں ہوا، اور میں تیر کی طرح ان کے پاس پہنچی۔ نکاح نامہ میں نے اسی دن کا اپنے بیگ میں ہی رکھا ہوا تھا۔ میں نے وہ جاتے ہی میز پر زور سے پھینکا اور اپنی بیٹی کو بازو سے پکڑتے ہوئے کھڑا کیا اور سختی سے پوچھا، جب تم پہلے سے شادی کر ہی چکی تھی تو اب دوبارہ شادی کرنے کا یہ کیا ڈرامہ ہے؟ تم باپ بیٹی مل کر کیا کھیل کھیلنا چاہ رہی ہو؟ میری بیٹی کا تو رنگ ہی اڑ گیا۔ اس سے نہیں امید تھی کہ میں اس راز تک پہنچ جاؤں گی، جبکہ میرا شوہر غصے سے اٹھ کھڑا ہوا اور کہنے لگا کہ اس ڈرامے کا کیا جو تم نے 25 سال پہلے میرے ساتھ کھیلا تھا۔ 25 سال تک میں حسینہ کو بد کردار اور بے وفا سمجھتا رہا اور اس سے نفرت کرتا رہا، لیکن اگر چند مہینے پہلے اتفاق سے اس سے ملاقات نہ ہو جاتی تو میں تو کبھی جان ہی نہ پاتا کہ تم نے میرے ساتھ کتنا بڑا دھوکہ اور فراڈ کیا تھا۔ حسینہ نے بھی مجھے افسوس سے دیکھا اور کہا کہ میں جانتی تھی کہ یہ سب کیا دھرا تمہارا ہی ہے، اور میں اتنے عرصے تک صرف تمہارا گھر بچانے کی خاطر خاموش رہی، اور اب اچانک تمہارے شوہر سے ملاقات ہو گئی تو مجھے اس سے یہ سب بتانا پڑا تاکہ یہ مجھے غلط سمجھنا چھوڑ دے۔ اور دوسری بات کہ اب اگر تم جان ہی گئی ہو کہ تمہاری بیٹی کی پہلے شادی ہو چکی ہے احسن سے، تو میں تمہیں بتا دوں کہ ہاں یہ ہم نے مل کر کیا تھا۔ احسن میرا بیٹا ہے، اور ہم سب ہی جانتے تھے کہ اگر تمہیں یہ بات پتہ چلی تو تم کبھی بھی ان دونوں کے رشتے کے لیے نہیں مانو گی، جبکہ یہ دونوں بہت پہلے سے ہی ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں، کیونکہ انہوں نے 4 سال ایک ہی یونیورسٹی میں پڑھا ہے۔ وہ تو اتفاق یہ نکلا کہ احسن میرا بیٹا ہے۔ میری بیٹی میرے آگے ہاتھ جوڑ کر کہنے لگی امی مجھے معاف کر دیں، میں آپ کا دل نہیں دکھانا چاہتی تھی، لیکن مجھے بابا نے سب بتا دیا تھا، اور مجھے بھی یہی ڈر تھا کہ اگر آپ کو پتہ چلا کہ احسن کس کا بیٹا ہے تو آپ کبھی بھی ہماری شادی نہیں ہونے دیں گی، اس لیے میں نے بابا سے مدد کی درخواست کی تو انہوں نے ہم دونوں کا نکاح کروا دیا۔ پھر بابا نے ہی اپنے دوست کی مدد سے احسن کا رشتہ بھیجا تھا تاکہ سب کے سامنے خوش اسلوبی سے یہ سارے معاملات طے پا جائیں اور آپ کو شادی کے بعد ہی پتہ چلے، لیکن پھر بھی احتیاطاً ہماری شادی پہلے ہی کروا دی گئی تاکہ کل کو آپ انکار نہ کرتے۔ میرے شوہر نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا کہ تمہیں لگ رہا تھا کہ کہیں میں حسینہ سے شادی نہ کر لوں، لیکن ان دنوں ہماری جو بھی ملاقات ہوتی رہی ہے وہ ہمارے بچوں کے مستقبل کے حوالے سے ہوتی رہی ہے۔ میں نے اس سے کئی مہینے سے رابطے میں ہوں، اور اگر مجھے اس سے شادی کرنی ہوتی تو میں پہلے ہی کر چکا ہوتا۔ میں یہ سب سن کر بہت شرمندہ ہو گئی۔ آخر 25 سال کے بعد میرا راز سامنے آ ہی گیا، اور میں نے اپنے شوہر کی نظروں میں اپنی عزت اور اپنا مقام کھو دیا۔ حسینہ نے تو میری معافی مانگنے پر مجھے معاف کر دیا تھا، لیکن میں جانتی تھی کہ اپنے شوہر کا دل پہلے جیسا کرنے میں مجھے بہت وقت لگے گا۔ اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجیے، اور اگر آپ ایسی ہی دلچسپ کہانیاں سننا پسند کرتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی دل کو چھو جانے والی کہانی کے ساتھ۔